الرحيم وبه نستعين أما بعد چھوٹے چھوٹے مت جانو سردار بنیں گے یہ بچے چھوٹے چھوٹے مت جانو سردار بنیں گے یہ بچے پڑھ لکھ کر کے انسان بنیں گے یہ بچے ماشاءاللہ بھی ہم نے بچوں کا پروگرام سنا اور بچوں کا بھی پروگرام سنا ہے تو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا قاری محمد آزاد صاحب کو کہ انہوں نے یہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. پیارے بچوں، ابھی سے اگر تم نے جو کچھ بھی پڑھتے ہو اس کو مائک کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سیکھ لیا پھر تم کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوں گے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب مائک کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو تو اس انداز سے کھڑے ہو کہ نہ تو ہمارے پیر ہلنے چاہیے نہ ہمارا بدن ہلنا چاہیے، اور سب بچوں کے جو ہے سب بچوں کو سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے، سب کو سمجھانا ہے. جب نظم پڑھائی جائے تب بھی سب کی طرف دیکھو، جب قرآن پڑھا جائے تب بھی. اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اندر کا جو ڈر ہے وہ نکل جائے گا. اسی لیے مدرسوں میں انجمن ہوتی ہے تو ماشاءاللہ یہاں یہ انجمن اسی لیے شروع کی ہے کہ تم جو کچھ پورے ہفتے پڑھتے ہو قاری صاحب تم پر محنت کرتے ہیں، تم جو ہے اتوار میں چونکہ اسکول کی چھٹی رہتی ہے اسکول میں آپ جو ہے پورے ہفتے جاتے ہو تو اتوار میں 2-2.5 گھنٹے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کا بڑا فائدہ ہوگا. ایک تو غیر حاضری مت کرو. جو وقت یہاں آپ کے آنے کا ہے، اسکول اگر 7 بجے سے ہے 6 بجے سے ہے تو ہمیں سویرے اٹھتے ہی پہلے 8 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یہاں مسجد میں سبق سنا کے چلے جاؤ. پھر اسکول کا ٹائم 12 ساڑھے 12 یا 1 بجے تک ہو. اب اس کے بعد جو ہے 3 بجے آ جاؤ، جتنا ٹائم بھی آپ کو ملے. اگر تم پابندی کرو گے جیسے کہ قاری محمد ارشاد صاحب آپ کو بتا رہے تھے بایزید بستانی کا واقعہ کہ کیسے ان کی والدہ نے ان کو چھوڑا، پھر استاد نے ان سے کہا کہ اگر تم سبق سنا دو گے تمہاری چھٹی ہو جائے گی. تو انہوں نے کئی دن کا سبق تھوڑی دیر میں یاد کر کے سنا دیا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے غیر حاضری نہیں کی، انہوں نے محنت کی ہے. تو جب تم محنت کرو گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. قرآن کریم کو باوضو ہو کر چھوڑو. یہاں مسجد میں پڑھتے ہو، مسجد کا ادب ہونا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو پریشان بھی کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی چیز کو اٹھانا، کسی کا قاعدہ پھاڑ دیا، کسی کی جو ہے کاپی چرا لی، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے سب بچے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. آہستہ آہستہ آپ ہر ہفتے ایسے ہی چلو گے پھر انشاءاللہ آگے چل کے 2 مہینے کے بعد ہم لوگ جلسہ کرائیں گے. جلسے میں آپ کا پروگرام ہوگا، پھر لوگ آئیں گے آپ کو انعام دیں گے. تو اس لیے سب بچے خوب محنت کریں. آئندہ ہفتے سے گاؤں کے لوگوں کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ آپ کے پروگرام جن کے ماں باپ گھروں میں ہیں، یہ جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ سب بچے اپنے گھروں میں جا کر کے اس بات کی ضد کریں کہ جب اتوار میں تمہارا پروگرام ہو تو گھر سے ہر بچہ اپنے بھائی کو، اپنے تایا کو یا اپنے باپ کو کسی کو بھی لے کے آئے کہ ہمارا پروگرام ہے تمہیں چلنا پڑے گا. کریں گے سب بچے؟ بھائی سب بچے ہر اتوار میں اپنے گھر سے ایک آدمی کو ضرور لے کے آئے. اگر وہ نہ آئے تو آپ کہہ دو کہ ہم بھی جاتے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ کم سے کم انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. تو جتنے بچے یہاں ہیں اتنے آدمی جب ہوں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا پروگرام میں. اس لیے جو کے تایا ہے، بھائی ہے، دادا ہے، والد صاحب ہے، وہ کہیں کہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے اتوار میں تمہیں چلنا پڑے گا ورنہ قاری صاحب ہماری پٹائی کریں گے. اس لیے جب تم مجبور کرو گے ان کو تو ضرور آئیں گے وہ. جیسے تم اپنی چیز کھانے کے لیے، آم کھانے کے لیے، دکان سے چیز کھانے کے لیے اپنے گھر سے ضد کرتے ہو کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے تو گھر والے دیتے ہیں گھر والے پیسے
अरे देते हैं नहीं देते हैं? किसी का कायदा फट गया कि मेरा कायदा जो है फट गया, मुझे पैसे चाहिए, तो घर वाले देते हैं? इसलिए तुम्हें आइंदा हफ्ते इतवार में जब प्रोग्राम होगा तो तुम्हें सुबह जिद करनी है कि तुम्हें मस्जिद में चलना पड़ेगा। तो जब तुम जिद करोगे, उनको साथ में लेके आओ तो जरूर आएंगे। इस बार ये 4-5 बुड्ढे हैं, आइंदा जो है इंशाल्लाह बुड्ढों से मस्जिद भर जाने चाहिए, ठीक है? हाँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को कामयाब करे। कारी साहब माशाल्लाह, कारी साहब से दरखास्त है कि बच्चों को 10 या 5 बच्चों को मुंतखब करके रखते कि हमें 10 या 5 बच्चों का प्रोग्राम करना है और उनके रुकू की मशक कराए। जो बच्चे मुस्तकिल यहाँ आते हैं उन पर ज्यादा मेहनत करो और जो स्कूल में जाते हैं उनको उसी हिसाब से। इसलिए जो बच्चे मुस्तकिल मस्जिद में आए उन पर ज्यादा मेहनत हो और जो सुबह शाम आते हैं उनको उसी हिसाब से मेहनत करके बच्चों को सेट कर दे कि तुम्हें 5 बच्चों का प्रोग्राम करना है, 5 बच्चों की नात होनी है। और फिर बच्चों को जब 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त के उन्वान से मोबाइल में सारी चीजें पड़ी है। आप मोबाइल में कहेंगे 15 अगस्त के हवाले से तकरीर, तो मोबाइल सारा निकाल के रख देगा आपके सामने। इसलिए बच्चों के तराने याद कराओ, नज़में याद कराओ। नज़म चाहे छोटी हो, नात छोटी हो, अल्फाज की दुरुस्ती जरूरी है। कुछ अल्फाज इस तरह के हैं जो बरेलवी नज़म पढ़ते हैं, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखा जाए कि कोई नज़म नात ऐसी ना हो कि जिसमें दूसरे फिरके की नुमाइंदगी होती हो। प्रोग्राम मुख्तसर हो, बच्चों का अच्छा हो, बच्चों के लिए सबकी मशक कराओ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आके। अल्लाह ताला और ज्यादा तरक्की अता फरमाए। ऐसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। हमारे कारी मोहम्मद तौसीफ साहब माशाल्लाह बच्चों को इनाम भी देते हैं और यकीनन उनके दिल के अंदर कौम का दर्द है, वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो हाफिज साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि कारी साहब हमारे अपने ही बच्चे हैं, हमारे अपने ही हैं, इसलिए वक्तन फवक्तन इनकी रहनुमाई करते रहे और माशाल्लाह वो